اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مشن دیا وہ اس آیت کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو زندگی کے آخری رمق تک، جب تک کہ موت نہ آ جائے تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے ماذا استفدنا من رمضان، ہم نے رمضان المبارک سے کیا فائدہ لیا، وَكَيْفَ نَتَمَاشَى بِثَمَرَةِ رَمَضَانَ طُولَ السَّنَةِ، ہم وہ رمضان المبارک کی رونقوں کے ساتھ پورا سال کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ سوال میرے اور آپ کے دل میں پیدا بھی ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب موجود ہے تو پھر اس جواب کے ساتھ اگلے رمضان تک ہماری زندگی کا ایک شیڈول بننا چاہیے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے، امید ہے کہ عروہ بن زبیر کی یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل يعمل السيئة، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک گناہ دیگر گناہوں کا سبب بنے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ بِالْحَسَنَةِ، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اور بہت ساری نیکیاں اللہ ذوالجلال اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو آپ ایک بہت بڑی نیکی کر کے فارغ ہوئے ہیں جس کو رمضان کا موسم کہا جاتا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے واللہ ما المؤمن، اللہ کی قسم اسے مومن نہیں کہتے الذی یعمل شہرا او شہرین، جو ایک مہینہ نیکی کرے یا 2 مہینے، او عاما او عامین، جو 1 سال یا 2 سال تو نیک نظر آئے۔ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل، اللہ ذوالجلال نے نیکی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، اور مومن کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا کہ یہ نیکی کر لو پھر دوبارہ نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون المؤمن، تو مومن ہر وقت ہی اپنے ایمان کو بڑھاتا نظر آتا ہے۔ بلکہ بشر الحافی کہا کرتے تھے ان قوما یتعبدون ویجتہدون، بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں فی رمضان المبارک میں۔ فقال بئس القوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی
کہ یہ صرف اللہ ذوالجلال کا حق رمضان میں ہی پہچانتے ہیں؟ ان الصالح، اصل صالح انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے، الذي يتعبده ويجتهد السنة كلها، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے سارا سال، یہ حقیقی مومن ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے جب ایک شخص سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، اچھا یہ بتاؤ رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کن ربانیا ولا تکن شعبانیا او رجبیا، یہ شعبانی اور رجبی نہ بنو، ربانی بنو۔ اسی طرح رمضانی بھی نہ بنو کہ رمضان میں نماز کی پابندی ہے اور بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے اور پھر پورا سال ہاتھ نہیں لگانا۔ ربانی بنو۔ ربانی اس کو کہتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ ذوالجلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کے اندر جو اسلامی اقدار پیدا کرنے کی قد و کاوش کرتا ہے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اثر ہوا رمضان المبارک کا کہ اب وہ نماز کی پابندی ختم ہو گئی، اب وہ مسجد خالی نظر آنے لگ گئی۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر رمضان المبارک نے میری زندگی میں کیا اثر مرتب کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا یکون لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے پہلے کوئی بھی وقت مقرر نہیں عمل کا، موت کے آخری لمحات تک مومن جو ہے اسے عبادت میں شغف رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس پہ پھر ہمیشگی اختیار کرتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، تمہارے بہترین اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیشگی اختیار کیجیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو حکایتاً بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نہ میں نماز میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں زکوٰۃ میں کمی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم علیها، آپ جب بھی نماز پڑھتے، جس بھی نفلی نماز کو اختیار کرتے، تو آپ کو پسند یہ تھا کہ پھر ہمیشہ اس کو قائم رکھنا۔ وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رَكْعَةً۔ پورا رمضان ایک مسلمان قیام کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ سب بھائیوں نے بھی، ان روشن چہروں نے بھی تراویح تو پڑھی ہوگی۔ اس خوبصورت عمل کو باقی رکھیے، جس ضمن میں 3 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ عادت بنائیے کہ اگر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 13 کی بھی روایت ہے۔ تو اس عمل کو سارا سال جاری رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل جو دوسری گزارش کے طور پہ میں پیش کرنا چاہوں گا، انسان ہے، بیمار ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت جو آپ نے سنی ہے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ صبح اٹھتے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے اگر آپ جو کچھ رات تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، من نام عن حزبه او شیء من ذلك، تو اگر سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ جلال ان رکعتوں کو بھی بطور تہجد لکھواتے ہیں۔ تو پھر 12 رکعتوں کی بجائے 11 رکعتوں کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور میں ادنا سی گزارش اس لیے کروں گا نوجوانوں سے، نہ جانے ان کی تھکاوٹیں کیوں ہو جاتی ہیں، اور تاجر برادری سے جو بڑے ہی معزز اور پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کو اور عزت اور اقبال سے نوازے۔ ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب ان پہ حملہ کیا گیا وہ تو خنجر لگنے سے گر گئے، لیکن بالکل پیچھے جو کھڑے ہونے والی ہستی تھی وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس طرح اللہ ذو جلال نے ان کو ایک کمال دیا تھا تجارت میں، آپ کو بھی اللہ عطا کرے۔ لیکن وہ صرف صف اول میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے، وہ صف اول کے نمازی بھی تھے، صرف نمازی بھی نہیں تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز پھر بقیہ انہوں نے پڑھائی۔ اتنا شعور، اتنا وعی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھا سکتا ہوں، میں تجارت میں بھی اگر آگے ہوں تو مجھے دین میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ترک کر دیں جو لوگوں نے بنائی ہے
کہ تجارت کے لیے جھوٹ تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، راز کیا ہے؟ تو جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے تجارت کی وجہ سے آج تک فرض نماز کو ترک نہیں کیا، لیٹ نہیں کیا۔ تو اس مقام رفیع کی نیت بھی کیجئے۔ اور اگر آپ کو زیادہ ہی تھکاوٹ ہوگی ہے، نوجوانوں کو جو فیس بک پہ تو نہیں تھکتے، کھیل کود میں اور پھرنے میں تو نہیں تھکتے، اگر پھر بھی تھکاوٹ ہے تو توبہ بھی کیجئے، اور رات سونے سے پہلے کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، 10 آیتیں پڑھ لیجئے۔ 10 آیتوں سے مراد یہ ہے، اگر آپ کو آخری 2 سورتیں بھی یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، اللہ ذوالجلال 10 آیتیں پڑھنے والوں کا غافل لوگوں سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ غفلت سے بچ جائیں۔ تو رمضان کا وہ عمل جو ہم نے پورا مہینہ کیا، اس کو سارا سال باقی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ معمولی سی یہ نیت کر لیں اور یہ شعور بیدار کر لیں کہ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا بھی تو رب ہے، میں نے تو اللہ سے بڑے عہد و پیما کیے تو اسے باقی رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا، سارا رمضانی روزے رکھے ہیں جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی اور صحت مند تھا، مومن تھا، آپ اس عمل کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ اب سارا مہینہ تو روزہ نہیں رکھیں گے انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، جو 6 روزے رمضان کے بعد شوال میں رکھ لیتا ہے، آپ شوال کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان ہو گیا اب بھی رکھ سکتے ہیں، شوال ختم ہونے سے پہلے اگر آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو اجر جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل سفر میں بھی ہوتا، حضر میں بھی ہوتا، سفر بھی کرتے تو تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑتے۔ کان یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، آپ ہر مہینے 3 روزے رکھے کرتے۔ کان لا يدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے سفر اور حضر میں رکھا کرتے۔ 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخ ہے، یہ 3 دن کے روزے رکھنے سے آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب مل جائے۔ اور ایک ایسا اس میں اللہ ذوالجلال نے نتیجہ رکھا ہے جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑے نیک لوگ، بڑے صالح لوگ موجود ہیں اس وقت بھی دنیا میں، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، بڑی کوشش کی ہے فلاں کے بارے میں، دل سے بات جاتی نہیں ہے، معاف بھی کیا ہے کیونکہ انہوں نے زیادتی کی، لیکن دل سے یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا، جس کے دل میں کسی قسم کا کینہ اور بغض ہے، عداوت ہے، عصبیت اور تعصب ہے، کوشش کے باوجود اگر وہ اس سے اپنے آپ کو خالی نہیں کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یذہبن وحر الصدر، یہ انسان کے دل کو، سینے کے اندر اس طرح کے جذبات کو قرید کے صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ عمل بھی باقی رکھا ہے سراسر، اور یہ ایک مومن اختیار کر سکتا ہے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے بلکہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ دونوں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ أَعْمَالُ بَنِي آدم، ابن آدم کے اعمال کو اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دو دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ ذوالجلال ہر مومن کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، جس مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کے بارے میں کوئی عناد اور بغض اور کینہ اور دشمنی اور عداوت ہے، اللہ ذوالجلال ان کے اعمال کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے انظروا هذین، ان دونوں کے نام اعمال پیچھے کر دو، حتی یصطلحا او یفئا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، جب تک یہ اپنی محبت میں واپس نہیں آ جاتے، ان کے اعمال میرے سامنے پیش نہ کر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین طریقے ہمیں دے دیے کہ ہم رمضان کے اس روزے کی رونق کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے رکھیں گے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے، اور شاید کہ آپ کے علم میں ہو کتنی لذیذ چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی تھیں اور آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جب تک اذان نہ ہو جائے۔ جب ہم حلال کے قریب نہیں جاتے تھے رمضان المبارک میں، تو پورا سال مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ ہاتھ اور قدم حرام کی طرف بھی نہیں جائے، کیونکہ رب تو وہی ہے جس نے حلال کو کھانے سے بھی منع کر دیا ہے شام سے پہلے، اور ہم نے پابندی کی، تو یہ پریکٹس تو 1 مہینے کے بعد ہو جانی چاہیے کہ میرا ہاتھ اور میرا قدم جو ہے وہ حرام کی طرف بھی نہیں اٹھنا چاہیے۔ آپ نے تیسرا کام رمضان میں کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آپ ایک مطلب پھر یاد کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا یہ قول، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس بندے کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے پڑھے۔ نو ڈاؤٹ کہ زبانی پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ اس کا راز کیا تھا کہ سیدنا عمر جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، جب گھر آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کان عمر اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، اس بات کو سمجھیے، یہ میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دنیا جہان کے دساتیر سے بڑھ کر، اور دنیا جہان کے دستوروں کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرے، اور شاید کہ یہی ہم نے سیکھا کہ جب بھی ہم رمضان میں اٹھتے تو ہماری خواہش کیا ہوتی؟ قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ تو رمضان المبارک اور شوال اور ذوالقعدہ کا رب ایک ہی ہے۔ اپنے معمول کو جاری رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اقرأ فی 40، کم از کم 40 دن میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ زیادہ ہمت ہے اقرأ فی 30، مہینے میں ختم کر لیں۔
اقرا فی 20 دن میں ختم کر لیں، اقرا فی 10، اقرا فی 7 دن میں ختم کر لیں۔ ہمت ہے، ان استطعت، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3 دن میں ختم کر لیں۔ تو یہ معمول بھی انسان کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ رمضان میں دیا تھا اور آپ نے بھی اختیار کیا، صدقہ کرنا۔ صدقہ صرف مال کا تھوڑا ہوتا ہے، آپ کسی کو مسکرا کر بھی ملیں گے تو صدقہ ہے، آپ کسی کی مدد کے لیے دوڑ کے جائیں گے تو یہ بھی تو صدقہ ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دو انسان آپس میں ان کی محبت نہیں ہے، ان کی سلو کروا دے عدل کے ساتھ، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ کسی کو قرض دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو انسان اچھی بات بتا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مجھے یہ سن کر اور مجھے یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اللہ ذو الجلال ان کو بہت برکتوں سے نوازے۔ 11 اپریل سے تاجروں کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کہ روزانہ کی 2 گھنٹے کی کلاس اور دین کو سمجھیں۔ میں دل کی تھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذو الجلال ان کے لیے بہت برکتوں کا سامان بنائے، اور وہ میرے بھائی جو اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور جو بزنس میں ہیں، اللہ ان کے بزنس میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کو ہر شریر کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ وہ وقت نکالیں اور علم حاصل کریں۔ تو کسی کو نیکی کی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، پیسہ تو نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، لیکن ایک چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی؟ کہا آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا بلا کہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کبھی غصہ نہیں کروں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہمیں یہ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر کیا ہو، دعا دے دے، برداشت کرنا سیکھیں، ٹالریٹ کریں۔ یہی رمضان نے ہمیں سکھایا ہے، بھوک جتنی بھی لگی تھی نہیں، شام تک صبر کرنا، کتنا بھی دھوپ میں کھڑے ہیں نہیں، روزہ نہیں چھوڑنا، کوئی بھی کیفیت ہے برداشت کرنا ہے۔ اور یہ اللہ نے قانون دیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ لیڈرشپ اللہ ذو الجلال عطا ہی اسے کرتے ہیں جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، برداشت کرنا اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ وہم کی دنیا سے نکلیے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھے ہیں، دعا بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، کام نہیں بن رہا۔ سمجھ لو کہ ایک چیز کی کمی ہے، یقین۔ یعنی اپنی سوچ پہ آپ کو یقین ہے، اللہ ذو الجلال کے فیصلوں قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ چوہدری کے پاس ڈیرے میں چلے جائیں تو وہاں یہ ہوتا ہے آج کام ہو جائے گا، تو یہ سب کا خالق و مالک ہے، اس پر یقین کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ میں اور آپ یقین میں جب کمزور ہوتے ہیں تو محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو لیکن یقین کر کے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ان خیرا فخیر، میرے بارے میں اچھا اس کا گمان ہے، فیصلے بھی اچھے کرتا ہوں۔ وَإِن شَرًّا
فشر، اگر وہ اللہ کے بارے میں ہی بدگمان ہے تو اللہ اسے اس کا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ ذو جلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ اللہ ذو جلال کے بارے میں بدگمان ہو جانا، وہم کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سنا تو ہے، مولانا صاحب کہہ تو رہے تھے، لیکن کوئی بات نہیں بن رہی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ذو جلال اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ جلد بازی کیا ہے؟ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، دعا ہی چھوڑ دیتے۔ اس بندہ مومن کو یقین آنا چاہیے کہ اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ تین چیزوں میں ایک چیز فوراً عطا ہوتی ہے، اما یعجل لہ دعوت، یا تو اللہ اس کی آثار فوراً دکھا دیں، وَإِمَّا يُصْرِفُ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، دعا کی وجہ سے اللہ اسے ٹال دیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں جو آخرت میں مل جائے گا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا یغنی حذر من قدر، جتنی بھی احتیاط کر لیں آپ تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ موت کا وقت طے ہے، آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں آپ کی موت لیٹ نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ احتیاط کرنے سے، چونکہ سنت ہے عمل کیا آپ نے، آپ دیگر نقصانات سے بچ جائیں گے، سکون سے اپنی زندگی گزارے گی، موت تو وقت پہ آئے گی۔ آپ جتنی بھی بے احتیاطی کر لیں موت پہلے نہیں آئے گی، موت وقت پہ آئے گی۔ ہوگا کیا؟ آپ نے سنت کے زاویے کو چھوڑا، دسیوں مصیبتوں کو اپنے ساتھ لگا لو گے اور سسکیاں لیتے ہوئے موت تک پہنچو گے۔ تو سنت کو نہ چھوڑیے، احتیاط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کروائی ہے، اور آپ نے ساتھ خوشخبری سنائی۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اور آسمان سے مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے، فَيَعْتَلِجَانِ، زمین و آسمان کے درمیان انسان کی دعا اور مصیبت گتھم گتھا ہوتی ہے، قیامت تک یہ دعا اس وبال اور مصیبت کو زمین پہ آنے ہی نہیں دیتی۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ آپ نے رمضان میں ایک 5واں کام کیا، بڑی خیر خائی، بڑے دسترخوان لگتے تھے، بڑی افطاریوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ صرف رمضان میں نہیں تھا، بلکہ صحابی کہتے ہیں اِنَّا وَاللَّهِ قَدْ صَحِبَنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اللہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں بھی گئے، حضر میں بھی۔ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتَّبِعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، سفر میں بھی ہوتے ہمارا ایسے ہی خیال کرتے اللہ کے رسول، ہم تو کرتے ہی کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمارا خیال کرتے، معمولی سی معمولی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہماری ضرورت ہوتی، اللہ ذو جلال کے پیغمبر دینے میں کس قدر خوشی محسوس کرتے۔ اپنے اس عمل کو باقی رکھیے، کبھی تو اپنے نیبر میں دیکھا کرے کہ کسی گھر میں کوئی کچھ ہے کہ نہیں، کبھی تو ان صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں، گھر سے نکلتے بغیر دیکھے جیب میں ڈالتے ہاتھ، جو درم و دینار آتے چپکے سے دوسری کی جیب میں ڈال دیتے۔ کبھی تو یہ ہونا چاہیے، یہ صرف رمضان میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے رمضان میں اعتکاف کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں اگر مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اعتکاف بھی 1 مہینے کا ہے، بھی مسجد نبوی میں کرنے والے ہیں اللہ کے رسول، بلکہ دنیا جہان کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہو سکتا ہے۔
فرمایا اس سے اچھا عمل یہ ہے، مجھے پیارا لگتا ہے میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں۔ آپ اعتکاف کا ثواب لے سکتے ہیں۔ آپ نے شب قدر تلاش کرنے میں، لیلۃ القدر تلاش کرنے میں بڑی محنت کی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رباط کرتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ ساحل کی طرف گئے، سب واپس آ گئے، وہ کھڑے ہیں۔ پوچھا آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک گھڑی اللہ کی راہ میں پہرا دینا حجر اسود کے سامنے ساری رات لیلۃ القدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ آپ کے لیے ایک اچھا عمل بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسلیم، جو عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، عدل بمثلهن من لیلۃ القدر، اسے اجر و ثواب ان 4 رکعتوں کے برابر ہی ملے گا جو اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، والیوم 2 172 پیج ہے۔ آپ عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن درمیان میں آپ نہ بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی پڑھنی ہے، تو آپ کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال کا رحمت کا جو ڈایا ہے، گرام ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ آپ نے توبہ کی ہے تو ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توبہ کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں، ایک مطلب پھر سوچ لیجئے، جب آپ نے توبہ کی تو یہ چیزیں موجود تھیں؟ اگر نہیں تھیں، اس کے آثار آپ کے سامنے۔ نیکی کے بعد نیکی کرنا یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوکس نہیں کیا۔ عبادت توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان خلوص نیت سے کرتا ہے۔ آپ اگر ناراض نہ ہوئے تو سوچئے اپنے پچھلے 8 دنوں میں 10 دنوں میں کہ میری اور آپ کی نماز کی پابندی وہی ہے، کہ اخلاقیات وہی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کتنے میرے پیارے بھائی آج بھی اپنے اس دعوے کے اندر کتنے کو سچے ہیں کہ میں اللہ کی رسول سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں، اور چہرے پہ ابھی بھی رونق نہیں آئی؟ سوچئے، اخلاص سے کی ہوئی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنا جو ہے یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے استغفار بلا اقلاع من الذنب توبۃ الکذاب، جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، اس لیے ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ الندم توبہ، جب تک انسان شرمندہ نہیں ہوتا اپنی برائی اور اپنی کمی کوتاہی پر، تو توبہ کا تو کوئی معنی نہیں۔ ڈٹائی پہ قائم ہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ عزم مصمم کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو رہا ہے تو پھر توبہ کیسی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ انسان کو بری ہم نشینی چھوڑنی پڑے گی، برے معاشرے کو اور تعلق کو توڑنا پڑے گا، تبھی تو توبہ قبول ہوگی۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے 99 قتل کیے پھر 100 قتل کیے، اس کی توبہ کی قبولیت کا طریقہ کیا نکالا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ اور تم نے واپس پلٹ کے نہیں آنا، رستے میں فوت ہو گیا،
فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہے، جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی، اگر برے لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی۔ جب پیمائش کی گئی تو صرف ایک بلش نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کب بند ہوگا؟ موت کی غرغراہٹ جب شروع ہو جائے، التفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور فرشتہ نظر آ جائے، اس وقت توبہ بھی کام نہیں آتی۔ موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ سے توبہ کی جا سکتی۔ اور اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ آپ اگر توڑ چکے ہیں توبہ کو تو دوبارہ توبہ کر لیجئے، تمہارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں توبہ کو پکی کرنے کا، جو علماء سلف نے لکھا ہے۔ پہلا کام یہ کرے کہ کبھی زندگی میں کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بلکہ بلال ابن سعد کہا کرتے تھے لا تنظر الى صغر الخطیئہ، کسی گناہ کو چھوٹا نہ کہیں، ولیکن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے وہ کتنا بڑا ہے۔ دوسرا کام مجاہرت سے باز آ جائیں۔ مجاہرت کیا ہے؟ انسان نے غلطی کوتاہی ہوئی، کچھ لوگ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا تھا، لیکن اس کی اس جرت نے اللہ کے رسول کا فرمان کو سمجھیے، کل امتی معاف